السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاپ 10 پاکستان اور میں ہوں سیدہ ارب۔ جو فیڈرل منسٹر ہیں اورنگزیب خان کھچی صاحب، ان سے ہم جانیں گے کہ موجودہ حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے ہماری ثقافت اور ثقافتی اظہارات کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے اور ہماری ثقافت کی پروموشن کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور مجھے موقع دیا کہ میں حکومت کی ویژن پر آپ سے بات کر سکوں۔ تو جو آپ نے سوال کیا ہے اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کی ثقافت کے بارے میں، ہیریٹیج کے بارے میں، فن کے بارے میں بہت ہی کلیئر پالیسی ہے کہ اس کو جتنا زیادہ ہم پروموٹ کریں ملک کے اندر اور ملک کے باہر، اس کے اوپر ان کا پورا زور ہے۔ اس سلسلے میں مجھے ابھی وزارت انہوں نے جو یہ دی ہے تقریباً 4 ماہ ہوئے ہیں، اور ان کے حکم پر 4-5 ملکوں میں جا کر ہم نے وہاں پر اپنی ثقافت کو، اپنی کلچر کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اپنے ساتھ دوستوں کو بھی لے گئے ہیں ثقافت کے حوالے سے، فن کے حوالے سے، اور اس حکومت کی بھرپور کوشش ہے کہ پاکستان کے سافٹ امیج کو کلچرل ڈپلومیسی کے ذریعے پوری دنیا میں پھیلایا جائے، اور اس سلسلے میں وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 14 اگست کے بعد ایک نئی کلچرل پالیسی وزیر اعظم صاحب کی ہدایات کے مطابق انشاءاللہ ہم قوم کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے ذریعے انٹرنیشنلی بھی اور لوکلی بھی ہم اپنی ثقافت کو، اپنے فن کو، اپنے ہیریٹیج کو، اس سب کو ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اچھے طریقے سے پروموٹ کریں گے۔ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ کیونکہ یہ پالیسی ابھی بننے کے عمل سے جاری ہے، تو انشاءاللہ کچھ عرصے تک آپ دیکھیں گے کہ ہم 4 صوبائی دارالحکومتوں میں بھی حاضر ہوں گے۔ وہاں کے اہل فن اور وہاں کے فنکاروں کے ساتھ بھی ہم اپنا رابطہ مزید بہتر بنائیں گے اور ان کی تجاویز کو بھی سامنے رکھیں گے، اور اس میں مین ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہم اپنے ثقافت اور کلچر کے ذریعے جو ہمارے دشمنوں نے پوری دنیا میں ایک ہمارا امیج بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس سوائے بندوق اور گولی کے کچھ نہیں ہے، تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری ثقافت، ہمارا کلچر کوئی 1000 سال یا 2000 سال پہ محیط نہیں۔ ہمارے پاس مہر گڑھ کی سویلائزیشن ہے جو 12000 سال سے پرانی ہے، ہمارے پاس ہرپا ہے، ہمارے پاس موہنجو داڑو ہے، ہمارے پاس ٹیکسلا ہے۔ تو ہم ایک بہت ہی رچ قسم کا ہماری ثقافت، ہمارا ورثہ، ہماری تاریخ ہے، اور ہم نے یہ چیز پروموٹ کرنی ہے، اور الحمدللہ جب سے میاں شہباز شریف صاحب نے اب یہ حکومت سنبھالی ہے تو وہ اس کی طرف پوری طرح کوشش اور محنت خود بھی کر رہے ہیں، اور سب کو ان کی ہدایت یہ ہے کہ سافٹ امیج جو ہے ہمارا بلڈ کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم اہل فن کے ساتھ، اہل علم کے ساتھ، اپنے شاعروں اور ادیبوں کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلدی ایک اچھی پالیسی، قومی ثقافتی پالیسی ہم سامنے لائیں گے۔ اس میں ہماری جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگز ہونے والی ہیں، تو انشاءاللہ ایک جامع پالیسی آئے گی جس سے ہمارا فن اور فنکار انشاءاللہ مضبوط ہوگا۔ 1998 کے بعد آج تک تقریباً 27 سال ہو گئے ہیں، ہماری کوئی نئی سائٹ ورلڈ ہیریٹیج کے لسٹ میں نہیں آئی۔ 6 سائٹس ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس مطلب جو بھی دلچسپی تھی وہ نہیں لی گئی اس طرف، لیکن اب پچھلے دنوں ہمارے پاس یونیسکو کے کنٹری ہیڈ بھی تشریف لائے تھے، اور ہم نے اپنی 4 سائٹس کو اس مرتبہ ورلڈ ہیریٹیج کے لیے اپلیکیشن دی ہے ان کو، اور امید ہے کہ اگلے سال
وہ بھی ہماری ورلڈ ہیریٹیج میں آ جائیں گی. سب سے بڑی بات تو یہ ہے. دوسرا، کیونکہ جو ہماری ٹیکسلا کی سائٹ ہے یا بدھ مت کی سائٹ تخت بائی میں ہے، وہ اس کو 18ویں ترمیم کے بعد ڈیولیوشن کے ذریعے وہ صوبائی حکومتوں کے پاس چلا گیا ہے. لیکن ہم نے صوبائی حکومتوں کو لکھا ہے کہ وہاں پر ہمارے جو بدھ بھائی وہاں آتے ہیں ان کے لیے بہتر اکوموڈیشنز، ان کے لیے بہتر کنوینس راستے، اور وہاں اگر وہ میڈیٹیشن کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی جگہ موجود ہو. تو صوبائی حکومتوں کی طرف سے بڑا اچھا رسپانس ہے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر کام بھی ہوگا. اور وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم یہاں اسلام آباد میں ایک بدھ کلچرل اور انفارمیشنل سینٹر بھی تعمیر کر رہے ہیں. یہاں پر لوک ورثہ میں ہمارا ارادہ ہے اس کو بنانے کے لیے. تو اس سے یہ ایک آسانی ہو جائے گی کہ جو ہمارے لوگ جو بدھ مت سے وابستہ ہیں، اور یہ بھی ایک ریلیجس ٹورزم کا حصہ ہے، جیسے ہمارے سکھ بھائی آتے ہیں یا دوسرے مذاہب کے لوگ یہاں آتے ہیں، تو ہم بدھ مت کے لوگوں کو بھی ویلکم کرتے ہیں. اور ان کی جو یہاں پر مقدس مقامات ہیں اور جو ہمارے قومی ورثہ ہیں، تو اس کا تحفظ بھی ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم کوشش بھی کر رہے ہیں. جی، اس سلسلے میں میں یہ عرض کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب نے پچھلے 2 ہفتے پہلے ایک میٹنگ اس سلسلے میں کال کی ہے. اس میں ٹورزم وزارت کے لوگ بھی تھے، اس میں میں بھی اپنی وزارت کی طرف سے تھا. تو انہوں نے اب ہمیں ایک ہمیں ڈائریکشن دی ہے کہ جس پہ ہم ساری وزارتیں آپس میں مل کر ان کے سامنے ٹورزم کے لیے، ریلیجس ٹورزم کے بڑھاوے کے لیے اپنا پلان پیش کریں. اور انشاءاللہ مہینے 1.5 تک وہ پلان وزیر اعظم صاحب کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، جس سے ٹورزم کے لیے ہمارے ملک میں بڑا پوٹینشل ہے. چاہے ہماری سائٹ سینگ ہو، دیکھیں اللہ کا یہ فضل ہے کہ دنیا کی 5 بلند ترین چوٹیاں ہمارے پاس ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس بہت خوبصورت وادیاں ہیں، بہت نظر کو لبھانے والے ہمارے ہاں صحرا ہیں. تو اس کام کرنے کی ضرورت تو بہت ہے. لیکن مجھے خوشی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کلچر کو اور ہیریٹیج کو اور ٹورزم کو اپنا ایک مکمل رہنمائی اور ویژن دے رہے ہیں، اور وہ اس کی ترقی بھی چاہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب کسی طرف چل پڑتے ہیں تو پھر وہ سب سے رزلٹ بھی مانگتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان کو رزلٹ بھی دیں گے، اور ملک میں ٹورزم کے لیے نئے راستے بھی کھلیں گے. ثقافت کے لیے بھی انہوں نے اس بجٹ میں بھی ہمیں نیشنل ہیریٹیج کو پرزرو کرنے کے لیے، اس کو درست کرنے کے لیے ہمیں انہوں نے بجٹ دی ہیں. انشاءاللہ اس پہ بھی لگائے جائیں گے. اور میں یہ بات کہنا بھول جاؤں گا کہنا کہ ہم نے یہاں پر شاہ اللہ دتہ کیوز ہیں، وہ بھی بدھ مت کے حوالے سے بڑی اہم سائٹ ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم خود ڈیولپ کر رہے ہیں، ہماری وزارت، کیونکہ یہ کیپٹل ایریا میں آتی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ چند مہینوں میں وہ ایک بہت ہی ٹورسٹ کے لیے بہت اچھی جگہ بن جائے گی. اس سلسلے میں میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہمارا قومی ادارہ ہے پاکستان نیشنل آرٹ کونسل. اس کے جو آفیسز اور اس کی برانچز 4 صوبائی دارالحکومت میں ہیں. تو پہلے بھی وہ کام کر رہے تھے، لیکن اب ان کو مزید ہم نے فنڈنگ بھی کی ہے، اور مزید وہ بہتری سے اپنا ہر جگہ پہنچ بھی رہے ہیں. جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ ہمارے جو فنکار ہیں ان کی پروموشن کے لیے، اپنے کلچر کو باہر لے جانے کے لیے، اپنا امیج بنانے کے لیے، تو اس کے لیے ہماری وزارت ٹائم ٹو ٹائم جو ہے مختلف ممالک کے ساتھ کولابریشن کے ساتھ فنکشن کرتی ہے. ابھی کچھ دن پہلے ہی ہمارا ایک گروپ فنکاروں کا، نوجوان فنکاروں کا چائنا گیا ہوا تھا، جس کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے وہاں. اسی طرح ہی ہمارا ایک گروپ اب اگلے چند دنوں میں اگست کے آخر میں ازبکستان جا رہا ہے.
تو ہمارے تقریباً 86 ممالک کے ساتھ کلچرل MOUs ہیں، جس کو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس 86 کو ہم بڑھا کے 100 سے 25 تک لے جائیں۔ تو اس کے لیے وزیر اعظم کا جو دفتر ہے اس کی رہنمائی اور اس کی مدد کی بھی ہمیں ضرورت رہتی ہے، اور جو وہ آؤٹ آف دی وے جا کے ہمیں فراہم کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی چند ہفتوں کے دوران ہی تقریباً 10 سے 12 محترم سفیر تشریف لائے ہیں مختلف ملکوں کے، تو ان کے ساتھ بھی ہم کوآپریٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نئے MOUs بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آنے والے چند مہینوں میں اور اگلے سال میں ہمارے مختلف فنکار ٹیلنٹڈ جو لوگ ہیں وہ مختلف ملکوں کے دورے بھی کریں گے، اور ہم نے باہر کے ممالک کو بھی دعوت دی ہے کہ ہمارے ہاں نومبر میں یہاں پاکستان کا سب سے بڑا لوک ورثہ فیسٹیول ہوتا ہے۔ تو پچھلی مرتبہ بھی اس فیسٹیول پہ تقریباً 6 ممالک نے اپنا پویلین بنایا تھا، تو ہماری اب کوشش ہے کہ یہ 6 کو ہم 12 تک لے جائیں، اور اس میں مختلف ممالک اپنا پویلین کھولیں، وہاں پہ اپنی ثقافت لے آئیں، اور پھر انشاءاللہ ہم بھی ان کے پاس جائیں گے۔ اس میں مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے لوک ورثہ میں آرٹ کے حوالے سے کلاسز بھی شروع کی ہیں۔ اس میں لوگوں، بچے ہیں، بڑے ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، وہ وہاں تشریف لا رہے ہیں، آرٹ سے اپنی دلچسپی دکھا رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم پاکستان میں کوئی بھی آرٹس کے اور خاص طور پہ پرفارمنگ آرٹس کے حوالے سے کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو ایک ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ ہو۔ تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس کے سال کے آخر تک ہم ایک ایسا ادارہ قائم کر لیں PNC کے حوالے سے، یا لوک ورثہ میں ہمارا ایک آرٹ کالج موجود تھا پہلے، جو اب کسی وجہ سے بند ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم چلا رہے ہیں، اور ہمارے جو بچے یہاں پر تعلیم حاصل کریں گے ان کے پاس ایک ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے ڈگری موجود ہوگی، تاکہ اگر وہ باہر جائیں تو وہ ریکگنائز ہو اور وہاں وہ ماسٹرز کر سکیں۔ تو اس حوالے سے ہم ایک طرف تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بھی انگیج کر رہے ہیں کہ وہ اس طرف آئیں، اور دوسرا حکومتی سطح پر ہم آرٹ کے حوالے سے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی نئے ہمارے آرٹسٹ ہیں، ہمارے نوجوان بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ ہمارے سے جب بھی کوشش کرتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو گیلریز اویلیبل ہیں، تو اول تو ہم اپنے نئے آرٹسٹ کے لیے ہم وہ چیزیں گیلریز فریز رکھتے ہیں، بھئی وہ آئیں اور اپنی نمائش کریں یہاں، اور ان پہ کوشش کرتے ہیں کہ ان پہ کوئی کاسٹ نہ ہو، لیکن اگر کوئی ہوتا بھی ہے تو ہم بہت نامنل رکھتے ہیں تاکہ ان کی پروجیکشن، ان کی پروموشن میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ وہ صرف جہاں نہیں، اسلام آباد میں نہیں، ہم کراچی میں بھی یہی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس آرٹ کے حوالے سے ہمارے جو بھی دوست ہیں ان کے ساتھ بھی ہم انشاءاللہ اب رابطے میں آ رہے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک پالیسی انشاءاللہ نیشنل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو بھی لوپ میں لیں گے۔ جیسے آپ نے کہا کہ چند ایسے دوست بھی ہیں جو اس کے ٹیکنالوجی کے وہ استعمال کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ملک کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے گھرانوں کے لیے بہتر نہیں ہے، تو اس میں تو ایک پالیسی جو ہے حکومت، وزارت جو ہماری اطلاعات ہے وہ اس طرف دیکھ رہی ہے، اور سینٹ میں ایک بل بھی کل پیش کیا گیا ہے، تو اس میں مزید بھی بہتری کی گنجائش ہے، تو وہ تو انشاءاللہ اس فرنٹ پہ معاملات ہو رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک ہماری وزارت کا تعلق ہے تو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ہمارے وزارت سے متعلقہ چند ایسے ادارے ہیں، جیسے فروغ اردو کا ادارہ ہے، یا پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز ہے، یا نیشنل لائبریری ہے، تو ان سب جگہوں کو ہم ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں۔ ان کا جو بھی وہاں پر مٹیریل ہے
اور جو قومی ورثے کے حوالے سے ہے، قومی ثقافت کے حوالے سے ہے، وہ سب کو ہم ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ آنے والی نسلوں تک محفوظ رہے۔ ہمارے جو آرکیولوجی سائٹس ہیں ان کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی ہم ان کے ڈیجیٹل ٹورز بنائیں، اور تاکہ وہ ہمارے پاس موجود ہوں اور وہ ہماری پہچان ہوگی پوری دنیا میں۔ تو ہم ہمارا اور پروگرام بھی ہے وہ، کیونکہ ابھی بات چیت چل رہی ہے ہماری، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت اچھا ہوگا۔ ہمارے پاکستان میں جتنے بھی ہماری آرکیولوجی سائٹس ہیں ان پہ ہم ڈاکومنٹریز بنانے جا رہے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہوں گی کہ جب ہمارا جو بھی وزراء ملک سے باہر جائیں گے، جو بھی ہمارے سفیر ہوں گے، تو ہم ان کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ یہ وہاں کی ڈگنیٹریز کو اور وہاں کی کلچر منسٹریز کو اور وہاں کی عوام کو ہمارے یہ ساری چیزیں ان کے سامنے پیش کریں۔ الحمدللہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے یہ جو ہمارے قومی شناخت کے ادارے تھے، یہ جو رائٹ سائزنگ کی طرف جا رہے تھے، تو اس سے انہوں نے کمال شفقت اور مہربانی سے ان اداروں کو اس سے باہر کیا ہے، اور ان لوگوں میں بھی ایک حوصلہ پیدا ہے۔ اور یہ وہ شناخت ہے کہ کوئی قوم اپنی شناخت کی رائٹ سائزنگ نہیں کرتی، وہ تو جتنی کوشش کرتی ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے۔ تو پہلی حکومتوں نے بھی کوشش کی ہے، لیکن موجودہ حکومت جو ہے اس کی خاص توجہ ان اداروں کی بہتری کے لیے، ادب کی بہتری کے لیے انہوں نے، وزیر اعظم صاحب نے بڑی شفقت فرمائی ہے کہ ایک نئی ٹاسک فورس بھی وہ بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ ادارے جو ہیں تقریباً 50 سال 70 سال سے بنے ہوئے ہیں، تو ان کو اب ان کے ٹی آرز کو، ان کے مینڈیٹ کو آج کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ تو وہ وزیر اعظم صاحب نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ عرفان صدیقی صاحب کی سربراہی میں ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جو ان اداروں کے ٹی او آرز کو، ان کے مینڈیٹس کو دوبارہ ریوائز کرے تاکہ یہ اور بہتر کام کر سکیں۔ جی ناظرین، آپ نے جانا ہے اورنگزیب خان کھچی کے ذریعے ان کی گفتگو میں کہ کیسے موجودہ حکومت ترجیح دے رہی ہے خصوصی طور پر ثقافت کو، ہمارے ٹورزم کے سیکٹر کو، اور جلد ہی ایک ایسی نیشنل پالیسی لے کر آ رہے ہیں، ایک ایسی جامع پالیسی لے کر آ رہے ہیں جو ہماری ثقافت کو، ہمارے سافٹ امیج کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے اور ہمارے لوکل لیول کے اوپر ہمارے فن اور فنکار کی ترقی کے لیے، ثقافت کی پریزرویشن کے لیے اور اس کی پروموشن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ موجودہ حکومت نے ہمیشہ بڑی سنجیدہ کوششیں کی ہیں ثقافتی محاذ پر اور ثقافت کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے، اور ہم امید کرتے ہیں، اور منسٹر صاحب کی گفتگو سے بھی ہم نے یہی اندازہ لگایا کہ منسٹر صاحب بھی بہت کمیٹیڈ ہیں کہ ہماری ثقافت کو زیادہ سے زیادہ دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے اور اس کو ہمارے سافٹ امیج کو سامنے لانے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ یقیناً آج کا پروگرام آپ کے لیے بہت سی معلومات بھی لے کر آیا ہوگا اور دلچسپ بھی رہا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔